ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی عمر جب یہ وفات پائے تقریباً 36-37 سال تھی، اور یہ مسلمان ہوئے ہیں 30 سال کی عمر کے بعد۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اسلام کی ان کی عمر 6 سال، ہماری کتنی ہے؟ کسی کی 30 سال، کسی کی 40، 50، 60، 70 سال۔ ہم نے 60-70 سال اسلام میں گزار دیے، ہمارا ہمارے رب کے ساتھ وہ تعلق نہیں بنا جو اس 6 سالہ مسلمان کا اپنے رب کے ساتھ بنا۔ کیا تعلق بنا؟ اللہ کو یہ بندہ کتنا پسند آیا کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ابھی مسجد میں آئے گا نا وہ جنتی ہے۔ اب صحابہ کرام کی نظریں تھیں کہ آنے والا کون ہوگا۔ تھوڑی دیر میں ایک بندہ آیا، وضو اس نے کیا ہوا تھا، بائیں ہاتھ کے اندر جوتا تھا، داڑھی سے وضو کے قطرے جو ہے وہ ٹپک رہے تھے، اور آیا اور بیٹھ گیا، اور وہ صحابی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب صحابہ کرام کی جستجو بڑھ گئی۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عمرو بن عاص، وہ اس سعد بن معاذ کے گھر میں چلے گئے اور جا کر کہا کہ 3 دن میں نے تیرے گھر میں رہنا ہے۔ اور مقصد کیا تھا؟ کہ میں وہ عبادت، وہ عمل، وہ چیز نوٹ کروں کہ جس کی وجہ سے اس بندے کو، اب دیکھیں نا، آپ ذرا تصور کریں، ابھی موت نہیں آئی، ابھی قبر بھی نہیں آئی، ابھی حشر بھی نہیں ہوا، ابھی حساب بھی نہیں ہوا، اور جنت کی خوشخبری ہے۔ جنت تو ساری چیزوں کے بعد ملنی ہے، حساب و کتاب کے بعد ہونی تھی، اس بندے کو دنیا میں مل رہی۔ صحابہ اکرام کی جستجو بڑی۔ ایک صحابی گھر میں گیا، 3 دن گھر میں رہا۔ 3 دن کے بعد اس نے معاذ بن حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بتلایا کہ میں تو اس وجہ سے تیرے گھر میں آیا تھا کہ میں وہ عمل نوٹ کروں جس کی وجہ سے تجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں تو نمازیں پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، ہماری طرح صدقہ و خیرات کرتا ہے، تہجد تو بھی پڑھتا ہے، یہ سارے کام جو تم کر رہا ہے وہ تو میں بھی کر رہا ہوں۔ روٹین کے کام ہیں، روٹین کی عبادتیں ہیں، روٹین کی نمازیں ہیں، روٹین کا صدقہ و خیرات ہے، روٹین کے ذکر و اذکار ہیں، روٹین کی تہجد ہے، خاص عمل کیا ہے مجھے نہیں ملا۔ اب سعد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ایک بات ہے تجھے بتا دیتا ہوں شاید تیرے کام آ جائے۔ انہوں نے کہا جی کون سی بات؟ کہا بات یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کو دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ دھوکہ دینا تو دور کی بات ہے، کبھی میں نے دل میں ارادہ نہیں کیا کبھی کسی کو دھوکہ دوں گا۔ اپنے دل میں نے کبھی بغض نہیں رکھا، اپنے دل میں نے کبھی کینہ نہیں رکھا، اپنے دل میں نے کبھی حسد نہیں رکھا۔ حاسد بندہ تو یہ سمجھتا ہے گویا اللہ کا قصور ہے، نعمت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، مل اس کو گئی ہے۔ کہتے ہیں میں اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں، دل کو صاف رکھتا ہوں۔ اب یہ صحابی جب فوت ہوا، کون صحابی ہے؟ 6 سالہ مسلمان، اسلام کے اندر زندگی کس نے بسر کی ہے؟ 6 سال، ہماری 60 سال ہوگی۔ 6 سالہ زندگی بسر کرنے والا بندہ جب اس دنیا سے گیا، فرشتے روح نکال کے آسمان پہ عرش پر لے کر گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں خوشی سے رب کا عرش جھوم اٹھا۔ اب کیا نہیں کیا؟ دل صاف کیا اس نے۔ مشکل کام ہے، کہنے کو شاید مشکل ہے، لیکن اگر یہ کر لیں نا، دل صاف کر لیں، کیا رکھا ہے؟ تھوڑی سی زندگی ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتے اور تمہارا دل نہیں کرتا اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اللہ قرآن میں کیا اعلان کرتے؟ تمہارا دل نہیں کرتا اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جی اللہ کرتا ہے، کیا کریں؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لوگوں کو معاف کر دو، دلوں کو صاف کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ خاص اس کام کے لیے آیا ہے، ہم اپنے دلوں میں، اپنے دل سے اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر دیں۔ حسد، بغض، کینہ، عداوت کچھ نہیں رکھا اس میں، بندے کا دل ہی سیاہ ہوتا ہے۔ اور آج کل لائٹیں ہوتی ہیں، یہ موبائل کی لائٹ ہے، کسی بھی چیز کی لائٹ ہے، اس کے اوپر اگر زنگ جمع ہو نا تو لائٹ دور تک نہیں جاتی،
دل کے اوپر رنگ جمع ہونا تو دل کی روشنی دور تک نہیں جاتی. تو دل کی روشنی اس وقت آپ کو ملے گی جب آپ کا دل صاف ہوگا. اپنے دلوں کو صاف کرنے کا مہینہ ہے. اپنے دلوں کو اللہ کی رضا کے لیے صاف کریں تاکہ اللہ ہمیں معاف کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.